نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں ہم آج تراویح کے بہانے اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمایا۔ گزشتہ ہماری بات اسلام اور ایمان پہ چل رہی تھی کہ اسلام کے معنی ہے ماننا، ایمان کے معنی ہے جانا، اور مسلمان اور مومن کا فرق دیکھیں ہم، کیونکہ دین میں ہم گزشتہ تفصیل سے سمجھ لیتے آ رہے ہیں شروع سے کہ کامل دین حدیث جبریل سے سمجھے کہ اسلام، ایمان اور احسان یہ کامل دین ہے، اس پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی اسلام کا تعلق جسم اعضاء جوارح سے ہے، ایمان کا تعلق ہمارے قلب سے ہے، اور احسان کا تعلق ہماری روح سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو تین چیزیں دیا، جسم دیا، قلب دیا اور ایک روح دیا۔ یہ تینوں کو متقی بنانا ہے ہمارے کو، یعنی جسم بھی متقی ہونا، قلب بھی متقی ہونا اور روح بھی متقی ہونا، تو ہم کامل متقی ہوتے۔ تو دین میں تقویٰ بھی ہے، اصل اسلام، ایمان اور احسان پہ عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو کیا ملتا؟ مثال کے طور پر کوئی ایک مہینہ کام کرے تو کیا یافت ملتی؟ بھائی آپ کی یافت کیا ہے؟ پوچھے تو مہینہ بھر آپ کام کرے تو آپ کی یافت کیا ہے، آپ کی تنخواہ کیا ہے، کیا ملتا آپ کو؟ تو یافت سے مراد تنخواہ، پیسے، ایک مہینہ کام کرے تو یہ مال ملتا ہم کو۔ تو اسلام، ایمان اور احسان پہ ہم عمل کریں گے تو متقی تو بن جا رہی، تو تقویٰ اختیار کرے، متقی بن گئے، ٹک گئے، تو کیا ملتا ہم کو؟ توحید ملتی، اور اللہ تعالیٰ کو توحید مطلوب ہے۔ مگر یہ تعلیمات کیا ہے؟ آتے آتے اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ پائیں گے۔ اب ہم الحمدللہ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا، اب رمضان کا مہینہ جدا ہو رہا، اب یہ نسبتیں بھی جدا ہوتی نہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو۔ ایمان لائے، رمضان ہوا، رمضان آیا، تقویٰ اختیار کے روزہ رہے، متقی بن گئے۔ اب کونوا مع الصادقین پر اللہ تعالیٰ سال بھر صادقین کی صحبت میں رہو پر اللہ تعالیٰ، یعنی سچوں کی صحبت میں رہو۔ سچے یہ کون ہے؟ اللہ والے سچے۔ سچے بول تو ہم سمجھ رہے ہیں، یعنی سچ، جھوٹ اور سچ میں ہم تمیز الگ ہی تھے۔ جھوٹ میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ کھانا کھا کے نہیں کھایا بولنا جھوٹ ہے، ہم یہ سمجھ رہے کھانا کھا کے نہیں کھایا بولنا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا، لیکن ایک ایسی جھوٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا۔ کیا ہے وہ؟ نہیں، اللہ کی ملک کو اپنی ملک سمجھنا، نہیں، اللہ کی ملک کو اپنی ملک سمجھنا جھوٹ ہے۔ ہم بولتے تھے، وہ رو میں بول کے نکل جاتے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا بچہ ہے، نہیں، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری جو ہے نا، حقیقت میں یہ شرک ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ یہ جب بولتے وقت استظہار ہے نا ہمارا، یہ ملک اللہ کی ہے، وہ ایک فن ہے وہ، جس وقت اور ہم بولنا بھی ضروری ہے۔ اگر میں میرا گھر نہیں بولا، اگر بولا بھائی گھر اللہ کا ہے بولتا ہوں نہیں، اگر میں بولا میرے گھر کو یہ گھر اللہ کا ہے تو دوسرا نہ بتا بھائی آپ بھی اللہ کے بندے، میں بھی اللہ کا بندہ، نہیں، اب عبداللہ کی پراپرٹی پہ یعنی اللہ کی پراپرٹی میں عبداللہ کا قبضہ، اب اتنے دن آپ ہے نا بھائی، اب ہٹو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی رہتا ہوں، ہٹو بولتے پھر انہوں نہیں، یعنی اللہ کا گھر بھی نہیں بول سکتے اور ہمارا بھی گھر نہیں بول سکتے۔ ہمارا بولے تو شرک ہو رہا، اور اللہ کا بولے تو گھر چھوڑ دینا پڑا۔ اب کیا کرنا؟ گویا مشکل، نہ گویا مشکل، نہیں، خطرناک، یعنی وہی ہے راہ، دین کی راہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر خلق میں کیا سمجھ رہا؟ اللہ تعالیٰ خلق کو دیکھ رہا۔ تو بولنا بھی ہے پھر سمجھنا بھی ہے۔ جب گھر کو میں اپنا بول رہا تو قلب میں جبھی یقین آنا میرے، یعنی میرے قلب میں آنا کہ یہ تو میرا نہیں ہے، مولا کا ہے۔ ایک مثال کے طور پر اللہ والے ایک بہت بہترین مثال دیتے، پھر کیسا بولنا بھائی، شرک سے بچنا تو کیسا بچنا؟ ایک مثال کے طور پر ہم کوئی ایک گاڑی لے کے، اگر ہم کچھ شاپنگ، رمضان کے دن آئے شاپنگ کرنے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے تو ہم کسی گاڑی لے کے چلے گئے، بازار کو چلے گئے، پتھر گٹی چلے گئے، گاڑی لے کے جا کے ہم کیا کریں؟ نو پارکنگ میں گاڑی لگا دیے۔ نہیں، شرک سے بچنا بتا رہا ہوں میں، یعنی گھر میرا بھی بولنا، پھر شرک سے بھی بچنا، مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ یعنی اللہ کی پراپرٹی کو اپنی بولتے وقت کیا استظہار ہے نا ہمارا، تو ہم لے کے چلے گئے گاڑی، پتھر گٹی پہ نو پارکنگ میں رکھ دے، ہم شاپنگ کر رہے ہیں، باہر پولیس والا یا ٹرافک پولیس والا آ کے مار کے چھڑی مار کے بولتا سیٹ پہ گاڑی جس کی ہے، بولتا ہم اندر سے گاڑی دیکھتے، ہم اندر دکان میں سے دیکھ کے بولتے صاحب میری گاڑی ہے، بولتے اندر سے صاحب میری گاڑی ہے، صاحب میری گاڑی ہے، بولتے تو گاڑی ہماری ہے وہ،
جب میں میری بول رہا ہوں تو میرے دل میں کیا آ رہا؟ ارے میں تو میرے دوست کی لے کے آیا، میرے بھائی کی لے کے آیا، میرے گاڑی نہیں تھی تو منگ کے لے کے آیا، میں لوگوں کی گاڑی امانت ہے ان کو دینے کا ہے، چالان آ گیا کچھ بھی ہو گیا تو خالی پی کے غیر ضروری وہ پریشانی ہو جاتی یہ گاڑی، لیکن بورا کا زبان پہ کیا ہے؟ صاحب میری گاڑی ہے، لیکن دل میں کیا ہے؟ اس کی گاڑی ہے۔ اسی طرح ہر شے پہ جہاں پر جو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو امانت کے طور پر جو ملک دیا نا، ہم کو گھر دیا، پراپرٹی دیا، جائیداد دیا، گاڑی دیا، بیوی دیا، بچے دیا، شوہر دیا، جو بھی دیا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ جب بھی یہ میری بول رہا تو یہ اللہ کی امانت دیکھنا، یہ تو میری نہیں، اللہ مجھ کو امانت دیا نہیں، یہ تو میرے کا امانت نہیں ہے، یہ اس کا مالک تو اللہ ہے۔ اس کے بعد برکت دیکھو کیسی رہتی، اس کے بعد دیکھو گھروں میں برکت کیسی رہتی، اس کے بعد دیکھو صحت کیسی رہتی، اس کے بعد دیکھو بچوں کی ترقی کیسی رہتی۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم وہ استدار کر رہے ہیں، ہم نہیں، ہم وہ استدار نہیں کریں، یہ سب میرے کو کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں، بچوں کی پرورش میرے کو کرنا ہے، کیونکہ اس کا مالک میں ہی ہونا بھائی، نہیں ہم نہیں ہے مالک، اللہ کے اوپر ڈالتا ہے، اللہ اس کا مالک تو ہے، تو کر لے پرورش، ایسا بات کرنا اللہ سے۔ یہ تعلیمات آئے تو ہم معلومات کر سکتے ہیں، اللہ سے گفتگو کر سکتے ہیں ویسے انشاءاللہ سمجھ رہا۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ دین میں 5 اصل ہے: اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ اور توحید۔ یعنی اس کو اصول دین کہتے ہیں، اصول ایک ہے تو اصل کہتے ہیں، ایک سے زیادہ ہے تو وہ اصول کہلاتے ہیں۔ یعنی دین کے اصل ہے یہ اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، یہ اصول دین ہے۔ اب اصول دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے اصل کیا ہے؟ اسلام ہے۔ پہلا اسلام ہی تھا نا، من اسلام یا رسول اللہ فرمائے نا جبرائیل علیہ السلام، پہلا سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ تو پہلا اصل اسلام ہوا، اور اسلام میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یعنی اسلام کے 5 ارکان بتائے، نہیں تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے، اور نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اسلام کے ارکان بتائے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ یعنی پہلا اصول ہے، پہلا اصل ہے اسلام۔ اسلام میں پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کیا بات معلوم ہے ہم کو؟ دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ دین میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو بات ہم کو معلوم ہوئی یہاں پر کہ کیا اس سے پہلے ہم کیا دیکھے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ سنے تھے، ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مدار نجات کیا فرمائے تھے؟ ہمارا تسلسل برابر چل رہا، ہم تسلسل سے ہٹ رہے نہیں، یہ فکر کی محفل ہے، یہ ابھی تعلیمات تو بہت حاصل کرنا ہے ہمارے کو۔ یعنی جب مدار نجات کیا بولے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو فکر میں بیٹھے تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ مدار نجات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے ہمارے کو، کیونکہ کیا ہے؟ اسلام میں ماننا ہے، ایمان میں جاننا ہے، احسان میں دیکھنا ہے، اور تقوی میں ٹکنا ہے، توحید میں پا لینا ہے۔ نہیں جس کو مان رہی اسلام میں، جس کو مان رہی اللہ کو مان رہی، تو توحید میں اللہ کو پا لینا ہے، نہیں اللہ کو پانا ہے۔ تو کیا بات معلوم ہو رہی ہم کو؟ دین میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے۔ اب یہ کلمہ طیبہ کو جاننا ہے ایمان میں، اس کے بعد مولا کو دیکھیں گے انشاءاللہ سبحان چلا۔ تو کلمہ کو جاننا، تو کیسا جاننا؟ کیسا جانا؟ جس طرح صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جانے، کتنا وقت لگائے، نہیں کتنا وقت لگائے، اور جاننے والے کون تھے، اور یعنی سمجھنے والے کون تھے، اور سمجھانے والے کون تھے، اس سے اندازہ لگانا، اور پھر وقت کا اندازہ لگانا۔ اس کے بعد اپنی زندگی کو ہم غور و فکر کرنا کہ ہم کو اتنا وقت لگے گا کلمہ طیبہ سمجھنے کے لیے۔ نہیں سمجھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھنے والے صحبت میں بیٹھ کے سمجھ رہے تھے، اور صحابہ کرام ان کے درجے تک قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، نہیں سمجھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تو ان کو 13 سال لگے کلمہ طیبہ سمجھنے کے لیے۔ 13 سال آپ خالی لا الہ الا اللہ سمجھائے صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں پھر وہ ہستیاں اتنے مبارک ہستیاں، پھر وہ 13 سال کے بعد معراج میں نماز فرض ہوئی۔ 13 سال صرف لا الہ الا اللہ سمجھائے، نہیں تو ہم کو آپ یہ 13 دن میں ہم لا الہ الا اللہ سمجھ میں آتا، خالی لا الہ الا اللہ تک لانے کے لیے پوری تراویح ختم ہو گیا ہمارے، لا الہ الا اللہ سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے اپنے پاس۔ نہیں دیکھ رہے نا آپ، میں پہلے دن سے کیا بول رہا ہوں؟ میں تقوی سے لا رہا ہوں سیدھا۔ تقوی کیا ہے؟ تو تقوی لا الہ الا اللہ سے تقوی شروع ہوتا ہمارا۔ تو 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف لا الہ الا اللہ سمجھائے صحابہ کرام کو۔ تو جب ان کو لا الہ الا اللہ کا جب جذبہ پیدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ کو جب جان لیے، تو اللہ کی عبادت کرنا ایک شوق اٹھا ان کو۔ تو جب نماز فرض کرا اللہ تعالیٰ، کیفیت ایسی پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے سے کچھ کرنا، اللہ کے سے کچھ کرنا، تو اللہ تعالیٰ آسمان پر بلا کے، عرش پہ بلا کے نماز کا تحفہ دیا ہم کو۔ نہیں تو نماز بعد میں ہے، 13 سال کے بعد جو ہے نماز فرض ہوئی ہم پر۔ تو 13 سال کیا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف کلمہ طیبہ سمجھائے۔ اور کلمہ طیبہ ہی ایک ایسا ذریعہ ہے اللہ تک پہنچ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار فرمایا، بہت لاڑلے پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، آپ صرف آواز سنتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، صرف کلام کرتے تھے اللہ سے، لیکن آپ دیکھیں نا اللہ کو،
نہیں اللہ کو دیکھیں نہیں تو آپ فرماتے یا اللہ میرے کو کوئی ایسا راستہ بتا میں جلد سے جلد تیرے قریب ہو جاؤں، بھائی جلد سے جلد تیرے قریب ہو جاؤں. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ فرمائے اللہ تعالیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ یہ تو عام راستہ ہے، میں پوری امت کو لا الہ الا اللہ کا راستہ سمجھاتا ہوں. نہیں یہ تو سب کو ایسے ہے، میں پوری امت کو سمجھاتا ہوں لا الہ الا اللہ یہ عام راستہ ہے، تو مجھ کو خاص راستہ بتا تجھ تک جلد سے جلد پہنچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ عام راستہ بھی یہی ہے، خاص راستہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہی اللہ تک پہنچ سکتے، کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. زندگی بھر کبھی نماز پڑھیں گے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، زندگی بھر روزہ رکھیں گے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، زندگی بھر اگر زکوٰۃ دیتے رہیں گے مال خرچہ کرتے رہیں گے تو بھی اللہ تک نہیں پہنچیں گے، ہر سال حج کرتے رہیں گے، ہر دن عمرہ کرتے رہیں گے تو بھی اللہ تک نہیں پہنچیں گے. نہیں اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمہ طیبہ کے تعلق سے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اب جاننا ہے، زندگی پوری لا الہ الا اللہ کو جاننے میں لگا دینا ہے ہمارا. نہیں تو بھی جیسا جاننے کا حق ہے وہ نہیں جان سکتے، کیونکہ صحابہ اکرام کا جیسا ایمان تھا، نہیں جیسا ایمان تھا ان کا ویسا ایمان ہمارا نہیں ہے. ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ضعیف ہے، ناتوان ہے، تو ہم کو پوری زندگی لگا دینا پڑتا لا الہ الا اللہ سمجھنے کے لیے. نہیں تو ہم کو چاہیے کہ اب دیکھو مرتے وقت بھی ہماری زبان پہ خواہش ہے سب کی، کیا ہے خواہش؟ خاتمہ بالعمل نہیں ہے، خاتمہ بالایمان ہے. مرتے وقت خواہش ہے سب کی، ہے نا، مرتے وقت سب کی خواہش ہے کلمہ طیبہ پڑھنا بول کے، زبان سے کلمہ طیبہ نکلنا بول کے. اب کلمہ طیبہ ایسی چیز ہے 24 گھنٹے چلتے رہنا ہمارے قلب میں تو خاتمہ بالخیر ہوتا. کیوں؟ سب کی خواہش ہے نا کلمہ طیبہ پہ ہمارا ایمان ہونا، مرتے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہونا. تو مرتے وقت کا وقت طے نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں موت آ سکتی. اب یہاں سے نکلتے ایک سیڑھی اترتے موت آ سکتی، کبھی بھی اٹھ بھی سکتے گی نہیں سکتے گی. نہیں تو کلمہ طیبہ کب پڑھنا؟ تو 24 گھنٹے کلمہ طیبہ چلتے رہنا تو ایمان پہ خاتمہ ہوتا. وہ ہے کلمہ طیبہ. وہ تعلیمات ایسے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کلمہ طیبہ کے تعلیمات وہ ہم اگر لے لیں گے تعلیمات تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 24 گھنٹے لا الہ الا اللہ کی کیفیت میں رہیں گے. سانس لیں گے تو اللہ بول کے لیں گے، سانس چھوڑیں گے تو اللہ بول کے چھوڑیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس کو مزید اور کل سمجھنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمے قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.